بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانک آئی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور پھر خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو بھی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر داور کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے سر داور نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران نے ڈاکٹر عبدالجبار کی تباہ شدہ لیبارٹری کو چیک کر لیا تھا۔ ایک سیف کے خفیہ خانے سے الیکٹرانک آئی کا اصل فارمولا جو فائل کی صورت میں ہے اور ساتھ ہی ایک مائکرو فلم بھی موجود ہے ٹریس کر لی گئی ہے، اور عمران نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس نے یہ فائل ڈاکٹر خاور سلطان کی رہائش گاہ پر جا کر چیک کرائی ہے۔ ڈاکٹر خاور سلطان نے تصدیق کی ہے کہ یہ اصل فارمولا ہے۔ اس وقت یہ فارمولا میرے پاس موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس فارمولے پر حکومتی سطح پر کام کیا جائے۔ آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ آپ اس سلسلے میں مجھے بتائیں کہ یہ کام کس لیبارٹری اور کس سائنسدان کے تحت ہو سکتا ہے، تاکہ میں اعلیٰ حکام کو اس سلسلے میں براہ راست ہدایات دے سکوں۔ عمران نے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سر، مجھے اس بارے میں معلومات حاصل کرنی پڑیں گی، سر داور نے اس طرح معذرت بھرے لہجے میں کہا جیسے یہ بات کر کے وہ اپنے آپ کو انتہائی شرمندہ محسوس کر رہا ہو۔ کتنا وقت درکار ہے؟ عمران کا لہجہ نرم سا ہو گیا تھا۔ سر، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا واقعی فارمولا مل گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اب جھوٹ بھی بولنے لگ گئے ہو؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ بولنے لگ گیا ہوں؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی تم سر داور کو بتا رہے تھے کہ اصل فارمولا مل گیا ہے، اور اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اصل فارمولا مل گیا ہے کیا؟ اب ظاہر ہے یا تو تم سر داور سے جھوٹ بول رہے ہو یا… عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اوہ، تو آپ اس پیرائی میں بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر فارمولا وہاں موجود تھا تو لیبارٹری کو تباہ کرنے والے اور ڈاکٹر عبدالجبار کو ہلاک کرنے والے کیوں واپس چلے گئے؟ کیا ان کا مشن صرف ڈاکٹر کی ہلاکت اور لیبارٹری کی تباہی تھا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اور ڈاکٹر خاور سلطان سے بھی بات ہوئی۔ ہم دونوں کا مشترکہ خیال ہے کہ ڈاکٹر عبدالجبار نے یقیناً ورکنگ نوٹس تیار کیے ہوں گے جنہیں وہ فارمولا سمجھ کر لے گئے ہوں گے، عمران نے کہا۔ اوہ، پھر تو وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس لیے تو میں سر داور کو کہا ہے، ورنہ یہ فارمولا براہ راست سیکرٹری سائنس کو بھجوا دیتا۔ وہ خود ہی لیبارٹری اور سائنسدان پریس کرتے رہتے، لیکن سرکاری حکام اور سرکاری افسر سے یہ بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے، جبکہ سر داور سے نہیں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوہ، اس لیے آپ نے سر داور کو اس انداز میں ڈیل کیا ہے۔ واقعی آپ انتہائی گہرائی میں سوچتے ہیں، بلکہ مستقبل کو پہلے سوچتے ہیں اور حال کو بعد میں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی عادت کے نتیجے میں تو ابھی تک کنوارا پھر رہا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا مطلب؟ اس میں کنوارا رہنے کی کیا بات ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب میں مستقبل کے بارے میں پہلے سوچتا ہوں تو شادی شدہ آدمی کے مستقبل سے مجھے خوف آنے لگ جاتا ہے۔ دست بستہ، لب بستہ، ذہن بستہ، صرف جیب کشادہ ٹائپ کا مستقبل ہی نظر آتا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن آپ نے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات حاصل نہیں کی جنہوں نے لیبارٹری تباہ کی ہے، کہ ان کا تعلق کس سے ہے اور وہ کون لوگ ہیں؟ اگر یہ یہاں پہنچ بھی گئے تو ظاہر ہے انہیں کیسے پہچانا جائے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، واقعی تم نے درست بات کی ہے، مجھے اس لیبارٹری کی نگرانی کرنی چاہیے تھی۔ وہ لوگ لامحالہ وہاں پہنچیں گے، عمران نے چونک کر کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اسے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، مؤدبانہ آواز میں جولیا کی آواز سنائی دی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے راجہ پور میں ڈاکٹر عبدالجبار کا مکان جس میں لیبارٹری تھی دیکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کو کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ وہاں خفیہ نگرانی کریں، کیونکہ عمران نے وہاں سے اصل فارمولا حاصل کر لیا ہے، جبکہ مجرم ورکنگ نوٹس لے کر گئے ہیں۔ اس لیے لامحالہ وہ اصل فارمولا حاصل کرنے کے لیے واپس ضرور آئیں گے۔
اور اس لیبارٹری کی چیکنگ سب سے پہلے کریں گے۔ عمران نے ہدایات دینے کے ساتھ ساتھ احکامات جاری کر دیے تاکہ جولیا یہ بات صفدر اور کیپٹن شکیل تک پہنچا دے، اس طرح وہ نگرانی درست انداز میں کر سکیں گے۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس آدمی سے معلومات مل سکتی ہیں عمران صاحب، جس کے ذریعے انہوں نے ٹائیگر کو سائنسدان کی تلاش کے لیے بک کرایا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ واقعی، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اب دانش منزل کی آب و ہوا راس آنے لگ گئی ہے۔ بہت خوب، عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹرو، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا نے کہا۔ والٹن کلب کے مینیجر جیکی سے معلومات حاصل کراؤ کہ اس نے کن لوگوں کی بکنگ پر ٹائیگر کو سائنسدان ڈاکٹر عبدالجبار کو ٹریس کرنے کا کام دیا تھا، ان کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کراؤ، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی سے مزید وقت گزرنے کا انتظار تھا تاکہ سرداور کے ذریعے فارمولے کو محفوظ کر سکے۔ ٹائیگر نے کار رونز شوٹنگ کلب کے کمپاؤنڈ میں گیٹ سے باہر نکالی اور پھر وہ کیٹی اور مارٹن کے کار کے پیچھے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ عمران کو ان کے بارے میں اطلاع کر دے، کیونکہ اس کو شک تھا کہ یہ کیٹی میک اپ میں مارگریٹ ہے اور مارٹن وہی مارٹن ہے جس نے اسے گولی ماری تھی۔ اسے کیٹی پر شک اس کے بولنے سے ہوا تھا، کیونکہ وہ مارگریٹ کی مخصوص آواز کو پہچانتا تھا۔ گو کیٹی کا لہجہ مارگریٹ سے یکسر مختلف تھا، لیکن آواز کے مخصوص لوچ کو ٹائیگر پہچانتا تھا، اور پھر مارٹن کا قد و قامت۔ لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ ان دونوں کی اس طرح واپسی کا کوئی جواز اسے نظر نہ آتا تھا۔ وہ فارمولہ حاصل کر کے جا چکے تھے، اس لیے ان کی واپسی کا اس سلسلے میں تو کوئی جواز نہ بنتا تھا۔ البتہ ٹائیگر نے یہ سمجھا کہ وہ اس روپ میں کسی اور مشن کے سلسلے میں آئے ہیں، اس لیے اس نے فوراً ہی ان کی رہائش گاہ پر جانے کی حامی بھر لی۔ کیٹی نے اپنی رہائش گاہ ایک رہائشی کالونی گریٹ اسٹار میں بتائی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ گریٹ اسٹار کالونی پہنچ گئے۔ کیٹی کی کار ایک متوسط ٹائپ کی کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ مارٹن نے نیچے اتر کر تالا کھولا اور پھر پھاٹک کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کار میں بیٹھا اور کار اندر چلی گئی۔ اس کے پیچھے ٹائیگر بھی اپنی کار لے کر اندر چلا گیا۔ پورچ میں اس نے کار ان کے کار کے عقب میں روک دی۔ مارٹن اور کیٹی دونوں کار سے اتر چکے تھے، اور جب ٹائیگر کار سے اترا تو مارٹن پھاٹک بند کرنے کے لیے واپس جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی مارٹن اس کے قریب سے گزرا، اچانک چٹک کی آواز ٹائیگر کو سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک لمحے کے لیے اس کی ناک نے انتہائی تیز بو محسوس کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن پر یکلخت تاریک پردہ سا پھیلتا چلا گیا۔ پھر جس تیزی سے تاریک پردہ اس کے ذہن پر پھیلا تھا، اسی تیز رفتاری سے وہ سمٹتا چلا گیا، اور ٹائیگر نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم حرکت نہیں کر رہا، تو اس نے چونک کر دیکھا، اور پھر اس کے لبوں سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا ہے، جبکہ سامنے دو کرسیاں موجود تھیں جن پر کیٹی اور مارٹن بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں ہوش آ گیا ٹائیگر؟ کیٹی نے کہا۔ اگر معاوضہ نہیں دینا تھا تو مجھے ویسے ہی بتا دیتے، تم نے خواہ مخواہ مجھے بے ہوش کر کے باندھنے اور پھر ہوش میں لانے کی تکلیف اٹھائی، ٹائیگر نے انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ عمران سے ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اس کے شاگرد ہو، کیٹی نے کہا۔ ہاں، تمہیں درست بتایا گیا ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے استاد عمران سے یہ بات معلوم کر کے ہمیں بتاؤ کہ اس نے ڈاکٹر عبدالجبار کی لیبارٹری میں موجود سیف کے خفیہ خانے سے الیکٹرانک آئی کا جو فارمولہ حاصل کیا ہے وہ کہاں ہے، کیٹی نے کہا۔ تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم پہلے اصل فارمولہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہو، ٹائیگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیٹی نے چونک کر کہا، تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں تم دونوں کو رونس کے آفس میں دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا، مارگریٹ اور مارٹن، لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھے یہ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ جب تم فارمولہ حاصل کر کے جا چکے ہو تو پھر واپس کیسے آ سکتے ہو، لیکن اب تمہاری بات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت تم فارمولہ حاصل نہیں کر سکے، اور اب مجھے خیال آیا ہے کہ ڈاکٹر عبدالجبار جیسے وہمی آدمی نے یقیناً اثر فارمولہ اس طرح سامنے رکھا ہی نہ ہوگا، یقیناً اس نے ورکنگ نوٹس تیار کیے ہوں گے جنہیں تم فارمولہ سمجھ کر لے گئے، ٹائیگر نے اپنے طور پر ساری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ تو سیلی اور مارٹن کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم تو ایک عام سے گنڈے ہو،
پھر تم نے اس انداز کا تجزیہ کیسے کر لیا؟ تم ورکنگ نوٹس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ جبکہ مجھے بھی اس بارے میں معلوم نہ تھا، سیلی نے کہا۔ میں عمران کا شاگرد ہوں، اور عمران صاحب بہت بڑے سائنسدان بھی ہیں۔ ان کے پاس DSc کی ڈگری ہے، ڈاکٹر آف سائنس، اور وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کی، ٹائیگر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر آف سائنس؟ حیرت ہے، یہ ڈگری تو سائنسدان بناتی ہے، اور ایک سائنسدان سیکرٹ ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو میرے استاد کی خصوصیت ہے مس مارگریٹ، ٹائیگر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اوکے، بہرحال اب تم نے یہ بات کنفرم کر دی ہے، اور اب ہم نے اصل فارمولہ ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، سیلی نے تیز اور درشت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو میری عمران صاحب سے فون پر بات کرو، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ دیکھو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو اسے یہاں کے بارے میں اور ہمارے بارے میں کوئی اشارہ نہ کرنا، ورنہ جب تک وہ یہاں پہنچے گا تم بہرحال اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے، سیلی نے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں کوئی اشارہ نہیں دوں گا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نمبر بتاؤ، سیلی نے کہا تو ٹائیگر نے عمران کے فلیٹ کا نمبر بتا دیا۔ ٹھہریے میڈم، یہاں سے فون کرنے سے جگہ ٹریس ہو سکتی ہے، اس لیے پبلک فون بوتھ سے کال کی جائے، مارٹن نے کہا۔ احمق ہو گئے ہو، وہ ہر کال تو ٹریس نہ کرتا ہوگا، اور اس بندے ہوئے کو پبلک فون بوتھ تک کیسے لے جایا جا سکتا ہے؟ سیلی نے کہا تو مارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر سامنے ہی تپائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اسے نمبر پریس کیے، اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے وہ تیزی سے اٹھا اور فون سمیت ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری طرف سے گھنٹی کی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مارٹن نے ریسیور ٹائیگر کے کان سے لگا دیا۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بول رہا ہوں سلیمان، عمران صاحب سے بات کرنی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ وہ تو فلیٹ پر موجود نہیں ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب آئیں۔ کوئی پیغام ہے تو بتا دو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں، میں خود بات کروں گا، ٹائیگر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا تو مارٹن نے کریڈل دبا دیا۔ اسے ہر صورت میں تلاش کرو، تمہیں لازماً معلوم ہوگا کہ وہ کہاں کہاں مل سکتا ہے، سیلی نے تیز لہجے میں کہا۔ ایک اور جگہ ہے، رانا ہاؤس، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سیلانی آدمی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ کہاں ہے رانا ہاؤس؟ سیلی نے پوچھا تو ٹائیگر نے پتہ بتا دیا۔ کیا نمبر ہے؟ سیلی نے کہا تو ٹائیگر نے نمبر بتا دیا۔ مارٹن، نمبر پریس کرو، سیلی نے کہا تو مارٹن نے واپس آ کر فون پیس میز پر رکھا، اور پھر ٹائیگر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر کے اس نے ایک بار پھر لاؤڈر کا بٹن پریس کیا، اور فون اٹھا کر وہ واپس ٹائیگر کی طرف بڑھا۔ رانا ہاؤس، دوسری طرف سے بھاری سی آواز آئی۔ جوزف، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، باس ہیں یہاں؟ ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا تو مارٹن نے ریسیور کریڈل پر رکھا، اور پھر فون واپس تپائی پر رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ عمران آخر کسی وقت تو اپنی رہائش گاہ پر آتا ہی ہوگا، سیلی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں، رات گئے تو بہرحال واپس آ ہی جاتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ مارٹن، اسے بے ہوش کر دو، اب رات کو دوبارہ بات ہوگی، سیلی نے کہا تو مارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور جیب سے ایک بوتل نکال کر وہ ٹائیگر کی طرف بڑھا تو ٹائیگر نے سانس روک لی۔ مارٹن اس کے قریب آ کر رک گیا، اسے مسکراتے ہوئے شیشے کا ڈھکنا کھولا، اور پھر بوتل کے دہانے پر اسے اپنا انگوٹھا رکھ کر دبا دیا۔ دوسرے لمحے اس کا دوسرا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور تھپڑ کی زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے بوتل کے دہانے سے انگوٹھا ہٹایا، اور بوتل کو اس کی ناک سے لگا دیا۔ تھپڑ پڑتے ہی ٹائیگر کا رکا ہوا سانس بے اختیار جاری ہو گیا تھا، اور شاید مارٹن نے یہی محسوس کر کے اسے تھپڑ مارا تھا، لیکن ٹائیگر نے فوراً ہی ایک بار پھر سانس روک لیا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود اس کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھوما، اور پھر اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ لیکن پھر جس طرح کہیں اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، اسی طرح ٹائیگر کے تاریک ذہن پر جگنو کی چمک جیسا روشنی کا جھماکا سا نمودار ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی۔ ٹائیگر کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن اس کے حواس پوری طرح بیدار نہ ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا شعور بھی بیدار ہو گیا، اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ لیکن دوسرے لمحے گردن اٹھاتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر عمران رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اوہ اوہ، یہ کیسے ہو گیا؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے رسیاں کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن ابھی وہ اس کوشش میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا، اور مارگریٹ اور مارٹن اندر داخل ہوئے، اور ٹائیگر نے ہاتھ روک لیا۔ اوہ، تمہیں ہوش آ گیا خود بخود؟ حیرت ہے، سیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم، اس نے پہلے سانس روکا تو میں نے تھپڑ مار کر اس کا سانس کھولا تھا،
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے پھر سانس بند کر لیا ہو، اس لیے گیس کے اثرات خود بخود ختم ہو گئے، مارٹن نے کہا۔ بہرحال ہمیں اتنا وقت تو مل گیا کہ ہم اس عمران کو یہاں لے کر آ گئے ہیں۔ اگر اس دوران اسے ہوش آ جاتا تو شاید یہ کچھ نہ کچھ کر لینے میں کامیاب ہو جاتا، سیلی نے کہا۔ اب اسے زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے میڈم، اس کا خاتمہ نہ کر دیں، مارٹن نے کہا۔ تم پہلے اس کی رسیاں چیک کرو، کہیں ہماری عدم موجودگی میں یہ کچھ کرنا چکا ہو، سیلی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور مارٹن تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ اوہ مادام، رسی کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے، مارٹن نے یکلک چیختے ہوئے کہا، تو سیلی بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی ٹائیگر کی طرف بڑھی۔ اوہ واقعی، اوہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ناخنوں میں بلیڈ موجود ہے، کیونکہ یہاں یہ صرف اپنے ناخن ہی استعمال کر سکتا ہے، سیلی نے کہا۔ میڈم اسے گولی مار دیں، یہ انتہائی خوفناک آدمی ہے، مارٹن نے کہا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ فارمولا اس کے ذریعے کہیں بھجوایا گیا ہو، یہ مجھے اس عمران کا خاص آدمی لگتا ہے۔ تم اس کے ناخنوں سے بلیڈ نکالو اور اس عمران کے ناخن بھی چیک کر لو، یہ اس کا شاگرد ہے، اس لیے یقیناً استاد سے ہی اس نے یہ طریقہ سیکھا ہوگا، سیلی نے کہا، اور ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ مارگریٹ یا کیٹی واقعی بے حد ہوشیار اور تیز ثابت ہو رہی تھی۔ عمران فارمولے کی فائل اور مائکرو فلم سرداور کو پہنچا کر واپس فلیٹ پر پہنچ گیا تھا، کیونکہ سرداور 1 گھنٹے کے باوجود کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچ سکے تھے، اس لیے عمران نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں وہ سرداور کی لیبارٹری میں محفوظ کرا دے، تاکہ جب تک اس پر کام کرنے کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکے اس وقت تک یہ محفوظ رہے۔ ویسے تو وہ اسے دانش منزل میں بھی محفوظ کر سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر خاور سلطان کے ساتھ اس فارمولے کے سلسلے میں جو تفصیل اسے معلوم ہوئی تھی، اس سے عمران اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ فارمولہ پاک ایشیا کے دفاع کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور پہلے ہی پاک ایشیائی حکام نے حکومتی سطح پر اس پر کام نہ کرا کر انتہائی حماقت کا ثبوت دیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس پر جلد از جلد کام شروع کرا سکے، اس لیے وہ سرداور تک پہنچا دیا گیا تھا تاکہ وہ اس بارے میں جلد از جلد فیصلہ کر سکے اور اس پر کام شروع کروا سکیں۔ اس نے کار گیراج میں کھڑی کی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اوپر پہنچا تو دروازہ لاک تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سلیمان کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ اسے مخصوص جگہ سے چابی اٹھائی اور تالا کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا، لیکن ابھی وہ سٹنگ روم تک ہی پہنچا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اوہ مجھے کچھ دیر بیٹھنے تو دینا تھا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ اسے کنڈی کھولنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق پوچھا۔ دروازہ کھولیے، میں روجر ہوں، باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ اسے کنڈی ہٹائی اور دروازہ کھلا ہی تھا کہ اچانک چٹک کی آواز سنائی دی اور عمران کو ایک لمحے کے لیے انتہائی تیز بو محسوس ہوئی، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن تاریک ہو گیا، پھر تاریکی آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے لمحے اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا کیونکہ اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اسے گردن گھمائی اور ایک بار پھر چونک پڑا۔ ساتھ والی کرسی پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ہوش میں تھا۔ سامنے 2 کرسیوں پر ایک ایکریمی عورت اور ایک ایکریمی مرد بیٹھا تھا، وہ دونوں عمران کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹائیگر تم، یہ کیا معاملہ ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں ٹائیگر سے کہا۔ باس، یہ اپنا نام کیٹی بتاتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ڈاکٹر عبدالجبار کی قاتل مارگریٹ ہے، اور یہ اس کا ساتھی مارٹن ہے جس نے مجھے گولی ماری تھی، اور انہوں نے میرے اور آپ کے ناخنوں سے بلیڈ بھی اتار لیے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ تو انہیں بلیڈوں کی ضرورت تھی، خواہ مخواہ اتنی تکلیف کی، مجھے ویسے کہہ دیتے میں 10-12 پیکٹ خرید کر انہیں دے دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ تمہارا نام علی عمران ہے اور تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو؟ ایکریمی عورت نے کہا۔ ہاں، لیکن کیا یہ ٹائیگر درست کہہ رہا ہے کہ تم واقعی مارگریٹ ہو؟ عمران نے کہا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا اصل نام سیلی ہے اور میں ہی مارگریٹ تھی، یہ میرا ساتھی ہے مارٹن، سیلی نے کہا۔ گڈ، مجھے تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار تھا اور انتظار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے اچھا ہوا کہ تم آ گئیں اور پھر تم سے ملاقات بھی ہو گئی، ورنہ نہ جانے تمہیں تلاش کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑتا، عمران نے کہا۔ وہ فارمولا کہاں ہے جو تم نے ڈاکٹر عبدالجبار کی لیبارٹری کے سیف کے خفیہ خانے سے حاصل کیا ہے؟ سیلی نے کہا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے، تم نے واپسی میں بہرحال دیر کر دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی انگلیاں اس دوران مسلسل رسیاں ٹٹولنے میں مصروف تھیں، لیکن عمران کو رسی کی گرا مل ہی نہ رہی تھی۔ باس، میں نے گانٹھ کھول لی ہے، لیکن رسیاں کھولنے میں وقت لگے گا، ٹائیگر نے اچانک مقامی زبان میں کہا۔ تم سے مجھے یہ امید نہ تھی،
کہ تم اس طرح ان کے قابو میں آ جاؤ گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے باس؟ ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی شاگرد کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ سنو عمران، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو مجھے فارمولے کے بارے میں تفصیل بتا دو، ورنہ سیلی نے جو ہونٹ بھینچے تھے خاموش بیٹھی ہوئی تھی یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے، اور کیا بتاؤں؟ عمران نے کہا۔ کن ہاتھوں میں؟ تفصیل بتاؤ، سیلی نے کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس ملک سے اور کس تنظیم سے ہے، پھر میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ ویسے بھی یہ فارمولہ ہمارے کام کا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کام کا ہوتا تو پاک ایشیا حکومت پہلے ڈاکٹر عبدالجبار کو سرکاری سرپرستی میں لے لیتی اور اس بیچارے کو خود ہی سارا کام نہ کرنا پڑتا، عمران نے کہا تو سیلی بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ سنو، اگر تم یہ فارمولہ مجھے دے دو تو میں تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دے سکتی ہوں، سیلی نے کہا۔ اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے، تاکہ اندازہ کر سکوں کہ تم کہاں تک جا سکتی ہو۔ لیکن یہ سن لو کہ میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص کمپیوٹر لگا رکھا ہے کہ جیسے ہی تم بولو گی مجھے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ تم سچ بول رہی ہو یا نہیں، عمران نے کہا۔ ہمارا تعلق پرائڈ گروپ سے ہے۔ پرائڈ گروپ کا ہیڈ کوارٹر گریٹ لینڈ میں ہے۔ ہماری تنظیم سرکاری نہیں ہے، لیکن ہم کسی سرکاری ایجنٹ کے طور پر ہی کام کرتے ہیں، اور یورپ اور ایکریمیا میں ہماری ایجنسی نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اس لیے یہ مشن ہماری ایجنسی کو دیا گیا ہے، سیلی نے کہا۔ کس نے دیا ہے؟ عمران نے پھر سے پوچھا۔ اس کا علم باس کو ہوگا، ہمیں نہیں ہے، سیلی نے کہا۔ باس سے میری بات کرا دو۔ کیا نام ہے اس کا؟ عمران نے کہا۔ سوری، بات نہیں ہو سکتی۔ ویسے باس کا نام برائن ہے، سیلی نے کہا۔ میڈم، یہ شخص بےحد شاطر اور چالاک ہے، اس سے زیادہ باتیں سود مند نہ رہیں گی، اچانک مارٹن نے کہا۔ تمہارے ذہن میں اگر کوئی خدشہ ہے تو تم سائلنسر لگا ریوالور لے کر ان کے عقب میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو میری طرف سے اجازت ہے، گولی مار دینا، سیلی نے کہا۔ تو مارٹن بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر وہ عمران اور ٹائیگر کی رسیوں کے عقب میں چلا گیا۔ اب سامنے صرف سیلی بیٹھی ہوئی تھی اور عمران نے بے اختیار طویل سانس لیا، کیونکہ یہ دونوں واقعی بے حد ہوشیار ثابت ہو رہے تھے۔ تم نے بتایا نہیں کہ فارمولہ کہاں ہے، سیلی نے کہا۔ محفوظ ہاتھوں کا مطلب ہے بینک لاکر، کیونکہ یہاں بینک لاکرز کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، عمران نے بے اختیار جواب دیا۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ تمہارا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ فارمولہ بہت اہم ہے۔ اس فارمولے کو بینک لاکروں میں نہیں رکھا جاتا، اور یہ بھی سن لو کہ ابھی میں دوستانہ انداز میں بات کر رہی ہوں، ورنہ مجھے ایسے طریقے بھی آتے ہیں کہ تمہاری روح سے بھی سب کچھ معلوم کر سکوں، سیلی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ درست ہے کہ میں سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سیکرٹ سروس کا ممبر ہوں۔ میں فری لانسر ہوں اور صرف معاوضے پر کام کرتا ہوں۔ میں نے فارمولہ اپنے طور پر حاصل کیا اور اسے اس لیے بینک لاکر میں رکھ دیا تاکہ پاک ایشیائی حکام سے سودے بازی کر سکوں۔ اب اگر تم ان سے زیادہ دے سکتی ہو تو تمہیں یہ فروخت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ حکومت کو اس فارمولے سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، عمران نے اس بات سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سیلی بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، معاوضہ بتاؤ اور بینک لاکر کا پتہ اور اس کی چابی وغیرہ دو۔ ہم فارمولہ حاصل کر کے تمہیں معاوضہ ادا کر کے خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، سیلی نے کہا۔ تم بتاؤ، زیادہ سے زیادہ کتنا معاوضہ دے سکتی ہو، عمران نے کہا۔ $10,000، سیلی نے کہا۔ $1,00,000 لوں گا، بولو، ورنہ پہ تم جانو اور فارمولہ جانے۔ اگر تمہیں ہمت ہے تو حاصل کر لینا، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، $1,00,000 مل جائیں گے، لیکن فارمولہ ملنے اور چیک کرنے کے بعد، پہلے نہیں، سیلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سٹی بینک اعظم اسکوائر برانچ میں اسپیشل لاکر 101 میں فارمولے کی فائل موجود ہے، جاؤ لے لو، عمران نے جواب دیا۔ اس کی چابی، سیلی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ اسپیشل لاکر ہے، اس کی چابی نہیں ہوتی، اس میں چھوٹا سا کمپیوٹر نصب ہے جس میں مخصوص فیڈنگ سے لاکر کھل جاتا ہے اور بند بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، ایسا نظام تو یورپ میں بھی نہیں ہے، یہاں اس پسماندہ ملک میں کیسے ہو سکتا ہے، سیلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پسماندہ ملک میں دولت کے حصول کے لیے وہ کچھ ہوتا ہے جو شاید یورپ اور ایکریمیا والے سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے یہاں ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کہ کیا فیڈنگ ہوگی اور باقی تفصیل بھی بتاؤ، میں مارٹن کو ابھی بھیج دیتی ہوں، سیلی نے کہا۔ بینک بند ہو چکے ہیں، اب وہ کل صبح 9 بجے کھلیں گے،
اس لیے لاکر بھی کل صبح 9 بجے سے پہلے نہیں کھل سکتا۔ عمران نے کہا، تم بتاؤ تو صحیح، چیکنگ ہم خود کر لیں گے، سیلی نے کہا، اور عمران نے اسے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ انہیں بے ہوش کر دو مارٹن، لیکن تیز گیس استعمال کرنا، سیلی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اور ٹائیگر سانس روکتے، چٹک چٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی ان کی ناک سے تیز بو ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ میڈم، ہمیں چکر دیا جا رہا ہے، مارٹن نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن نما آلے کو جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی بٹن کی مدد سے اسے ان دونوں کو بے ہوش کیا تھا۔ ہاں، مجھے بھی شک پڑ رہا ہے، لیکن یہ انتہائی پسماندہ ملک ہے اور یہاں کے لوگ دولت کے پجاری ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ درست کہہ رہا ہو اور فارمولا ہمیں مل جائے، سیلی نے کہا۔ میڈم، میرا خیال ہے کہ انہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن بھی دے دیا جائے، کل صبح 9 بجے سے پہلے انہیں ہوش آ سکتا ہے، مارٹن نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کر دو تاکہ ہر قسم کا خدشہ ہی ختم ہو جائے، سیلی نے کہا، اور مارٹن سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سیلی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش کے آثار موجود تھے، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد مارٹن واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرنج موجود تھی جس میں گہرے سرخ رنگ کا محلول تھا۔ اس نے آدھا محلول عمران کے بازو میں اور آدھا ٹائیگر کے بازو میں انجیکٹ کیا اور پھر سرنج کو ایک طرف پھینک کر وہ واپس مڑا اور پھر یکلخت ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا بات ہے میڈم، آپ پریشان دکھائی دے رہی ہیں، مارٹن نے کہا تو سیلی چونک پڑی۔ دراصل میری چھٹی حص مسلسل خطرے کا سائرن بجا رہی ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں نے درست اقدام کیا ہے یا نہیں، اور یہ کہ میں برائن سے مشورہ کروں یا نہ کروں، سیلی نے کہا۔ آپ باس سے مشورہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، مارٹن نے کہا تو سیلی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہاں سے گریٹ رینڈ کا نمبر وہ پہلے ہی معلوم کر چکی تھی۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، برائن کی مخصوص آواز سنائی دی۔ سیلی بول رہی ہوں پاکیشیا سے، سیلی نے کہا۔ اوہ سیلی، تم، کیا ہو رہا ہے، کوئی خاص بات، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، اور سیلی نے عمران اور ٹائیگر کی اغوا اور پھر ان سے ہونے والی تمام گفتگو کے ساتھ ساتھ لیبارٹری جا کر اس کا جائزہ لینے کی بابت ہر بات پوری تفصیل سے بتا دی۔ اوہ سیلی، فارمولا اگر عمران کے ہاتھ لگ گیا ہے تو تم اسے قطعاً ڈھیل نہ دو، وہ انتہائی خوفناک ترین ایجنٹ ہے، وہ جادوگروں کے انداز میں کسی بھی لمحے سچویشن تبدیل کرنے میں ماہر ہے، اور یہ بھی سن لو کہ وہ صرف وقت دینے کے لیے تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوری تفصیلات جمع کی ہیں، تب مجھے اس کے بارے میں یہ معلومات ملی ہیں۔ اس نے لازماً یہ فارمولا حکومت یا کسی لیبارٹری میں سیکرٹ سروس کے چیف کے ذریعے پہنچا دیا ہوگا، اور یہ سن لو کہ جس انداز میں تم نے اسے اغوا کیا ہے اس کا علم لامحالہ سیکرٹ سروس کو ہو گیا ہوگا، اور وہ تمہاری کار کے بارے میں معلومات حاصل کر کے تم تک کسی بھی لمحے پہنچ سکتے ہیں، اس لیے فوری طور پر یہ کوٹھی تبدیل کر لو، البتہ وہ کار استعمال میں نہ لانا، اور عمران پر بھرپور انداز میں تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کرو اور پھر اسے ہلاک کر دو، اس کے بعد اس فارمولے کے پیچھے بھاگنا، برائن نے تیز لہجے میں اسے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے برائن، میں پہلے ہی ذہنی طور پر اس سچویشن سے مطمئن نہیں تھی اور نہ ہی مارٹن مطمئن تھا۔ اوکے، اب ایسا ہی ہوگا، سیلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہر کام انتہائی تیزی اور ہوشیاری سے کرو اور مجھے اطلاع دیتی رہو، برائن نے کہا۔ ٹھیک ہے، سیلی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مارٹن، ہم فوری طور پر کوٹھی حاصل نہیں کر سکتے، البتہ میں نے صبح اکبی سڑک سے گزرتے ہوئے ایک نئی بنی ہوئی کوٹھی پر برائے فروخت کا بورڈ دیکھا تھا، اور اس بورڈ کے نیچے درج تھا کہ فرنشڈ کوٹھی فروخت کی جا رہی ہے۔ ہم اس کوٹھی میں شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ سیکرٹ سروس ان کے پیچھے نہ آ سکے، وہاں اسے عمران سے درست معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر دینا ہے، سیلی نے مارٹن سے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، یہ بات مجھ پر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ میں کس طرح اس کی روح سے اصل باتوں گلواتا ہوں، البتہ اس ٹائیگر کو زندہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک عام سا گنڈا ہے، اس لیے اسے یہیں ختم کر دیا جائے، مارٹن نے کہا۔ یہاں نہیں، اگر ہماری غیر موجودگی میں یہاں کچھ لوگ پہنچ گئے اور انہیں ٹائیگر کی لاش ملی تو پھر وہ پاگلوں کی طرح ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیں گے، مگر خالی کوٹھی سے وہ اس حد تک پریشان نہیں ہوں گے، وہاں جا کر جب عمران کا خاتمہ ہوگا تو ساتھ اس کا بھی خاتمہ کر دیں گے، سیلی نے کہا، اور مارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔